السلام علیکم، میں ہوں عدنان عادل اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام جہاں نما۔ ہمارے ساتھ ہیں معروف صحافی اور دانشور جناب ہارون الرشید صاحب، اور پروگرام میں آگے چل کر آج ہمارے ساتھ شوکت خانم فلاحی ادارے کے سربراہ ڈاکٹر فیصل سلطان ہمارے ساتھ ہوں گے اور ہم سے بات چیت کریں گے، جو کہ وہ اپنے ادارے میں جو کیا کام کر رہے ہیں اور وہ ادارہ کیسا چل رہا ہے اور اس کی کیا خدمات ہیں۔ لیکن بات شروع کرتے ہیں حالات حاضرہ سے۔ پہلے تو میں ہارون صاحب سے یہ پوچھوں گا کہ ہارون صاحب، یہ تو آج کل بہت چل رہا ہے کہ نگران وزیر اعظم کون ہوگا، اسحاق ڈار صاحب کا نام آ رہا ہے، پیپلز پارٹی کے تحفظات ہیں، اور بعض لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید الیکشن میں ڈیلے ہو جائے۔ یہ بھی قیاس آرائیاں ہیں کہ پریزیڈنٹ عارف علوی صاحب کو کوئی اہم رول دیا گیا ہے کہ وہ 10 دنوں میں کوئی مفاہمت کی فضا پیدا کریں۔ لیکن سب سے ایک بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ سوشل میڈیا پر اچانک پی ٹی آئی کے سربراہ کی مقبولیت بہت بڑھ گئی ہے، اور ایک پلیٹ فارم پر انہوں نے جوائن کیا تو 20 گھنٹے میں ان کے 10 لاکھ سے زیادہ فالوورز ہو گئے، اور جو یوٹیوب پہ ہے اس کے اوپر ان کو بہت زبردست کامیابی مل رہی ہے، اور بہت سنا ہے کہ اس میں آپ کا کوئی رول ہے، آپ نے کوئی مشورے دیے تھے؟ صحیح بتائیے گا مجھے، آپ مطلب چھپائیے گا نہیں، آپ چھپا جاتے ہیں بات۔ ہاں نہیں، وہ بات صرف اتنی ہے کہ میں نے کہا کپتان سے کہ بھائی وہ اچھا کیا آپ نے مونوٹائز کر لیا۔ ہاں، کوئی 10-12 دن پہلے میں ان سے ملا تھا، مونوٹائز کر لیا اور اس میں اشتہار آ رہے ہیں۔ انہوں نے تعجب کا اظہار کیا کہ اچھا اس میں اشتہار آ رہے ہیں، تو میں سمجھ گیا کہ بھئی یہ پروفیسر احمد رفیق اختر کے ساتھ بھی یہ پرابلم ہے کہ ان کے پروگراموں میں بہت اشتہار آتے ہیں۔ میرا خیال ہے 20 لاکھ روپے کی آمدن ہوگی، مگر انہوں نے کبھی پوچھا ہی نہیں۔ اچھا، لوگ کھا پی جاتے ہیں چلا رہے وہ ہیں چلانے والے۔ ہاں، اب وہ نہ پبلشر سے پوچھتے ہیں، پبلشر ان کا اچھا ہے ویسے، نہ وہ پبلشر سے پوچھتے ہیں۔ 40 ان کی کتابیں ہیں، اور وہ صرف ایک پبلشر نہیں ہے، کئی ہیں، تو اس کی رائلٹی بھی 40-50 لاکھ روپے سالانہ ہونی چاہیے۔ اور ان کے جو کلپ ہیں آپ کو پتہ ہے اتنے دیکھے جاتے ہیں کہ کوئی حد ہی نہیں ہے۔ اور صوفی آدمی ہیں نا، درویش ہیں، صوفی ہیں، ان کو پیسوں سے کیا مطلب؟ وہ پوچھتے ہی نہیں۔ ہاں، اچھا، لیکن خان صاحب کو تو مطلب ہے نا پیسوں سے۔ خان صاحب تو صوفی نہیں ہیں، خواہش شار آدمی ہیں، اور ویسے اب تو ماشاءاللہ بڑا ماجد۔ اچھا خیر، تو بڑی غربت کا وہ شکوہ کیا کرتے تھے، کوئی کام کر نہیں سکتے تھے جب وزیر اعظم تھے، تو اب ان کی غربت دور ہو گئی۔ ہوا یہ کہ میں نے کہا اچھا، ان کا اچھا میں نے کہا اچھا کوئی خاص، میں نے پھر دوبارہ کہا کہ بھائی صاحب اس سے پیسے ملتے ہیں، اور ہمیں تو تھوڑے سے پیسے ملتے ہیں، اور آپ کو تو مطلب یہ 20-30 لاکھ روپے ملنے چاہیے۔ بعد میں تو اندازہ ہوا کہ $10,000 روزانہ تک مل سکتے ہیں، تو آپ $30,000 اگر ہوں تو 27 لاکھ روپے ماہانہ بنتے ہیں۔ تو وہ تو پھر چھوڑیں، بس یہی کام کریں، بات کی باقی کام چھوڑیں، یہی کام کریں۔ نہیں، وہ میں نے تو میں نے تو یوٹیوب کے بارے میں کہا تھا۔ جی۔ اب غالباً انہوں نے اس کے بعد کسی سے مزید مشورہ کسی اور سے کیا، اور وہ ٹک ٹاک پہ چلے گئے۔ اچھا، جب ٹک ٹاک پہ چلے گئے تو یہ سلسلہ شروع ہو گیا۔ تو بہرحال اس میں میرا کنٹریبیوشن اتنا ہی ہے کہ آئی ٹولڈ ہم کہ اس سے انہیں پیسے مل سکتے ہیں۔ مگر جس آدمی نے ان کے وہ چلا کر مال کمایا، اب اس کا تو آپ نے روزی پہ لات مار دی نا، پھر وہ سارا پیسہ تو اب ادھر چلا گیا۔ نہیں، وہ تو ظاہر ہے، وہ اس طرح کی چیز چھپتی تھوڑی ہے۔ ہاں، یہ تو ہے۔ ہاں جی، ہاں تو ہے۔ اچھا، آپ یہ بتائیے کہ اب تو بڑے پہلے تو خبر چھپی کہ وزیر خزانہ ہمارے محترم اسحاق ڈار جو ہیں وہ نگران وزیر اعظم ہوں گے، بڑا سیریس غور ہو رہا ہے۔ لیکن اب تو نون لیگ کے لیڈر احسن اقبال نے بھی یہ بات کہہ دی ہے کہ اسحاق ڈار صاحب جو ہیں نگران وزیر اعظم ہو سکتے ہیں اگر اتفاق رائے ہو گیا۔ لیکن آج خبر یہ بھی ہے کہ پیپلز پارٹی کو تحفظات ہیں، لیکن یہ تو مکمکہ ہو جائے گا، سندھ میں پیپلز پارٹی کا وزیر اعلیٰ آ جائے گا، وہاں پہ ادھر ان کا آ جائے گا، تو پھر کیا ہو؟ دیکھیے، مل بانٹ کے کھائیں گے نا، دونوں باتیں صحیح ہیں۔ ایم کیو ایم بھی کچھ اس کے بدلے میں حاصل کرے گی، پیپلز پارٹی بھی حاصل کرے گی۔ سب سے زیادہ اچھے بارگینر تو
زرداری صاحب ہیں اور مولانا فضل الرحمان بھی مفت میں تو نہیں کریں گے. کل ان کے آدمی نے کہا کہ ہم سے تو کوئی مشورہ نہیں کیا گیا. لیکن ساکھ کیا ہوگی ایسے الیکشن کی؟ ساکھ کیا رہے گی پھر؟ عوام قبول کریں؟ ساکھ تو کسی صورت میں بھی نہیں ہوگی. ساکھ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. دیکھیے کل قادر پٹیل کے ایک ساتھی شامل ہو گئے پی ٹی آئی میں اور انہوں نے کہا کہ میں گیا حج کرنے کے لیے تو وہاں پاکستانی تو رہے پاکستانی، بنگلہ دیشی اور جناب ترکی کے لوگ، مختلف ملکوں کے لوگ جو ہیں وہ کہتے رہے کہ بھائی وہ عالم اسلام کا لیڈر ہے اور آپ لوگوں کو اس کی کوئی اہمیت کا ادراک نہیں ہے. میں آپ کو بتا چکا ہوں، ایک پروگرام میں بتایا تھا کہ یونان کے میں مقیم بنگالیوں سے پوچھا گیا. بنگالیوں کے بارے میں ایک بات یاد رکھیے، جہاں ایک بنگالی اور سکھ سب سے زیادہ کمیونٹی سینس ان میں ہے. جہاں ایک بنگالی ہوگا وہاں 10 ہوں گے، پھر 100 ہوں گے، پھر 1000 ہوں گے. الجبرے کی 10 کی نسبت سے بڑھتے ہیں. اسی طرح سکھ جہاں ہوں گے، آسٹریلیا میں ہیں، کینیڈا میں ہیں، جہاں کہیں ہیں، وہ اسی تناسب سے بڑھتے رہیں گے. ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے، یہ بہت پہلے کی بات ہے، یہ ویو ابھی نہیں آئی تھی، ابھی ابتدائی دن تھے، تو انہوں نے کہا کہ ہمارا بھی لیڈر ہے، کیونکہ مشرقی پاکستان کے معاملے میں عمران خان کا خاص موقف رہا ہے جس کی وجہ سے مشرقی پاکستان میں ان کی غیر معمولی مقبولیت ہے. کل ایک کالم بھی اس پہ چھپا ہے ایک اخبار میں، ایک صاحب ڈھاکہ گئے ہوئے انہوں نے کچھ ذکر کیا ہے. تو وہ لوگوں کو اندازہ نہیں ہے کہ جو آدمی جو ہے خلیج، اس نے میگزین نے کیا تھا سروے پچھلے مہینے کہ عالم عرب میں صرف کہ سب سے زیادہ پاپولر لیڈر کون ہے، تو اس میں جو 92% عمران خان کے حامی تھے، کپتان کے حامی تھے، اور باقی جو ہیں 8% وہ دو اور لوگوں کے، اپنا امارات کے کسی لیڈر کے اور محمد بن سلمان کے حامی تھے. لوگوں کو اس کا اندازہ نہیں ہے کہ وقت کا دریا بہتا ہے جب کسی سمت میں، تو اس کے راستے میں اگر چٹان کوئی حائل بھی ہو جائے تو دریا اپنا رخ تبدیل کر لیتا ہے، کہ دریا کو نہیں روکا جا سکتا. اچھا ہارون صاحب، ایسی قیاس آرائیاں بھی ہو رہی ہیں کہ صدر عارف علوی جو ہیں ان کو کوئی رول دیا جا رہا ہے یا دے دیا گیا ہے کہ وہ ہفتے 10 دن میں کوئی مفاہمت کی راہ نکالے. تو آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ایسا یہ تلخی کچھ کم ہو اور یہ جو ہم اگلے الیکشن کے لیے ایک ایسے ماحول میں داخل ہو جائیں جو کم تلخ ہو اور جس میں پولرائزیشن کم ہو، صدر عارف علوی ایسا کوئی فارمولہ ان کے درمیان طے کروانے میں کامیاب ہو سکیں گے؟ یہ تو میں نہیں کہہ سکتا کہ کامیاب ہوں گے یا نہیں ہوں گے، لیکن واحد حل یہی ہے. دیکھیے مسئلہ یہ نہیں ہے کہ کون جیتے گا، یہ نمبر 1 پرابلم نہیں ہے. جو بھی حکومت بنے گی وہ انسٹیبل، خان صاحب آ جائیں تب بھی انسٹیبل ہوگی حکومت، اور 1 سال کے اندر اندر لوگ چیخ چلا رہے ہوں گے. اس لیے کہ آپ مجھے بتائیے کہ کہاں سے آئیں گے 20-25 بلین ڈالر، 28 ارب ڈالر. آئی ایم ایف کہہ رہے 28 ارب ڈالر چاہیے 1 سال میں. ہاں جی، کہاں سے آئیں گے؟ بلکہ یہ ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے، وہ آخری دنوں میں یہ صورتحال تھی کہ مزدور نہیں مل رہے تھے. فیصل آباد میں 18 بلین ڈالر کی ایکسپورٹ ہے، 18 بلین ڈالر کی، یعنی کوئی 60%. اور اب مشینیں جو ہیں لوہے کے بھاؤ بک رہی ہیں. اور خان صاحب جب فیصل آباد گئے تو ان سے فرمائش کی گئی تھی کہ ایک ٹریننگ انسٹیٹیوٹ بنائیں یہاں بہت بڑا فیصل آباد میں، ہمیں مزدور ڈھونڈنے میں دشواری ہے. اب مزدور بھی گھروں میں بیٹھے ہیں، کارخانہ دار بھی گھروں میں بیٹھے ہیں. لیکن 6% کے لحاظ سے شرح ترقی ہو رہی تھی. اب نہ صرف یہ کہ شرح ترقی کا تو ذکر ہی جانے دیجئے، اب جو ہے یہ دعویٰ غلط ہے. وزیر اعظم کا یہ دعویٰ غلط ہے کہ ملک کرائسس سے نکل گیا ہے. ملک میں کرائسس ویسے کا ویسا ہی ہے، ڈالر کی پرائس بڑھ رہی ہے، یعنی وقتی طور پر ٹل گیا. لیکن مریم نواز کہہ رہی ہیں الحمدللہ پاکستان کامیابی کی راہ پر. مریم نواز نے کہا ہے وہ واپس آ گئی ہیں. محترمہ مریم نواز کا یہ دعویٰ بالکل ویسا ہی ہے جیسے یہ تھا کہ لندن تو کیا، پاکستان میں بھی ان کی کوئی جائیداد نہیں.
دیکھیے 25% بجلی چوری ہوتی ہے، 470 ارب روپے کی بجلی چوری ہوئی ہے اس سال 14 ماہ اور میں۔ اس کے لیے ایک قدم بھی حکومت ایک قدم بھی اٹھانے کے لیے حکومت تیار نہیں ہے۔ 10 روپے قیمت بڑھا دی۔ اس وقت اتنی بڑی ویو ہے نون لیگ کے خلاف، شہباز شریف کے خلاف انپاپولیرٹی کی کہ پچھلے 14 مہینے میں کبھی نہیں تھی۔ ہر چوتھا یا پانچواں جو وہ یوٹیوب پہ وہ ہے کلپ ہے، وہ بجلی کے بارے میں لوگ رو رہے ہیں اور اس طرح چیخ رہے ہیں، پہلے ہی چیخ رہے تھے، پوری قوم کو اس کرنٹ طرح لگا ہوا چیخ ہے، رہے ہیں اور ایسی پوری قوم کو کرنٹ لگ گیا ہے۔ نہیں، میں کہتا ہوں اس کی کوئی مثال ہے، کوئی مثال ہی نہیں ملتی ایسی چیخو پکار کی۔ اچھا ہارون صاحب، مجھے بار بار پروڈیوسر صاحب کہہ رہے ہیں کہ بریک لے لیں بریک لے لیں۔ آپ کو ٹوکنے کو دل تو نہیں میرا چاہتا، گفتگو تو ابھی ہماری تقریباً شروع ہی ہوئی تھی، لیکن بریک پہ چلتے ہیں، مجبوری ہے۔ ویلکم بیک ناظرین، ہمارے ساتھ اس وقت بہت ہی خاص مہمان موجود ہیں، شوکت خانم کینسر ہاسپٹل کے چیف ایگزیکٹو آفیسر ڈاکٹر فیصل سلطان صاحب۔ خوش آمدید ڈاکٹر صاحب۔ آپ سے ہم ابھی بات چیت شروع کرتے ہیں، لیکن جب ہم بریک پر گئے تو ہارون صاحب کوئی بہت ہی اہم سیاسی بات کر رہے تھے صدر الوی کے بارے میں، تو ہارون صاحب اپنی بات مکمل کی۔ دیکھیے، نمبر 1، ڈاکٹر الوی صاحب اس کی پوری صلاحیت رکھتے ہیں جو کشیدگی ہے وہ ختم ہو جائے۔ یعنی اگر کوئی کچھ کر سکتا ہے تو ڈاکٹر الوی ہی اس کے لیے موزوں ترین آدمی ہیں۔ انہیں اعتماد حاصل ہے اور وہ اعتدال کے ساتھ بات کرتے ہیں اور لفظوں کے انتخاب میں احتیاط برتتے ہیں اور ان کی ساکھ اچھی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کے اصول طے کرنے ہوں گے، مثلا پرائیویٹائزیشن کا اصول طے کرنا ہوگا، کیونکہ خواجہ سعد رفیق کے بقول 289 ارب روپے نقصان ہوگا 7 سال کے بعد پی آئی اے کا۔ اس سال 80 ارب روپے ہوگا، اوورآل 600-700 روپے منیمم ہے، اس سے زیادہ ہے ویسے۔ تو دوسری بات، ایف بی آر کی تشکیل نو کرنی ہوگی، بلکہ اس کو ختم کر کے نیا ادارہ بنانا ہوگا۔ پولیس کی اصلاح کرنی ہوگی، عدالتی نظام کو مستحکم کرنا ہوگا، احتساب کے ادارے بنانے ہوں گے، سول سروس میں بھی بہت سی تبدیلیاں کرنی ہوں گی، اور احتساب کا ایسا ادارہ بنانا ہوگا جس پہ سب کو اتفاق ہو، اس کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ ورنہ جو بھی حکومت بنے گی وہ خان صاحب کی بنے یا یہ 13 جماعتوں کی بنے، زیادہ سے زیادہ ایک سال کے اندر ملک اتنے یا اس سے بھی بڑے بحران سے دوچار ہوگا، کیونکہ ہمیں اپنی ایکسپورٹ میں 20 ارب ڈالر اضافے کی ضرورت ہے، جو ممکن تو ہے لیکن کشیدگی کی صورتحال میں ممکن نہیں ہے جب امن نہ ہو اور استحکام نہ ہو۔ دیٹ از مائی پوائنٹ۔ اب ڈاکٹر صاحب سے بات کریں۔ جی ناظرین، اب ہم ڈاکٹر فیصل سلطان صاحب سے شروع کریں گے۔ آپ بہت معروف شخصیت ہیں، ہمیں معلوم ہے کورونا کے دنوں میں آپ فوکل پرسن تھے، وبا کے خاتمے کے لیے جو اقدامات کیے جا رہے تھے وزیر اعظم کے، بعد میں آپ معاون خصوصی بھی رہے 2 سال 2020 سے 2022 تک، اور اپریل میں پھر دوبارہ آپ جب حکومت چلی گئی تو شوکت خانم کو آپ نے جوائن کر لیا۔ لیکن آپ کا میں تھوڑا سا مزید تعارف جو ہمارے نوجوان ہیں، جو عام قارئین ہیں، ناظرین ہیں، ان کے لیے، کہ ڈاکٹر صاحب جو ہیں کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج سے تعلیم حاصل کے بعد واشنگٹن یونیورسٹی سے، اور پھر انہوں نے ایڈنبرگ سے بھی FRCS کی ڈگری ہے، اور پاکستان سے بھی اسپیشلائزیشن کیا۔ آپ انفیکشیس ڈیزیزز کے ماہر تصور کیے جاتے ہیں، اور ماہر ہیں بلکہ، اور شوکت خانم سے 28 سال سے وابستہ ہیں، 1995 سے مختلف حیثیتوں سے، اور اب یہ چیف ایگزیکٹو افسر ہیں۔ جب انہوں نے کرونا وبا میں چھوڑی تھی جاب اپنی، تب بھی یہ چیف ایگزیکٹو آفیسر تھے خاصے طویل عرصے سے۔ تو ڈاکٹر صاحب، بہت خوشی ہو رہی ہے کہ آپ ہمارے پاس آئے، آپ بہت اچھے کام کر رہے ہیں۔ ایک تو یہ کہ آپ نے پاکستان کو کرونا کے دنوں میں کوئی نقصان نہیں پہنچنے دیا، سب سے کم نقصان ریجن میں پاکستان کو ہوا، اور عالمی سطح پہ اس بات کو سراہا گیا۔ اب اس وقت ہمارا فوکس ہے شوکت خانم کینسر میموریل ہاسپٹل۔ آپ یہ بتائیے کہ اس وقت کیسا چل رہا ہے، کیونکہ سیاسی جب حالات خراب ہوں تو پھر خدشات ہوتے ہیں کہ اس میں بھی کوئی رخنہ نہ آ جائے، کچھ اس کے بارے میں بتائیے۔ بہت شکریہ جی۔ پہلے تو آپ کے بہت غیر معمولی تعارف کا میں شکر گزار ہوں۔
शौकत खान माशाल्लाह शुक्र है बिल्कुल ठीक चल रहा है और हमें इस वक्त हमारे 2 कैंपसेस चल रहे हैं लाहौर और पेशावर में जी जी। और वो जो हमारे गरीब मरीज़ हैं जो जिनका इलाज जो हमारी प्राइड है सारी इस काम की जिसमें हम समझते हैं कि गरीब आदमी को रसाई हासिल हो, यकसा एक्सेस हासिल हो और उसको इलाज मालजे के ख़र्चे में परेशानी ना हो, ये चीज़ शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह चल रही है। इस दौरान हम कराची कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, वहाँ तामीर जारी है उसकी। अब ग्रे स्ट्रक्चर के बाद की जो फिनिशिंग की स्टेज है वो आई हुई है। कब तक मुकम्मल हो जाए? हमें उम्मीद तो ये रही है कि इंशाल्लाह इस साल के आखिर तक उसका बेशतर काम हो जाएगा और हम इनाग्रेट कर देंगे। लेकिन मौजूदा सूरत हाल में थोड़े से सप्लाई चेन इशूज़ जैसे कहते हैं कंस्ट्रक्शन के अंदर, कंस्ट्रक्शन मटीरियल्स के अंदर LCs वगैरह ना तो वो खुलने थोड़ा सा ज़रा उसकी वजह से मुमकिन है इसमें कुछ ताख़ीर आए। लेकिन हम अगले चंद हफ्तों महीनों में, अगले 2-4 महीनों में ज़रा क्लियर हो जाएगा कि हम हमारा ज़्यादा से ज़्यादा देर हुई तो अगले साल जून में चले। अगले साल तक कुछ मुमकिन है कि ये जा सकता है। हमारी फिर भी कोशिश होगी कि हत्तल वसा जितनी चीज़ें वक्त पर मुकम्मल हो जाएं, क्योंकि देखिए जितनी चीज़ देर से होती है फिर उसमें एस्केलेशंस शामिल इन्फ्लेशन की वजह से, तो इसलिए वक्त पे जो चीज़ हो जाए उससे बेहतर कोई चीज़। तो उस पर कितना खर्चा आ रहा है उसकी तामीर पे, कैपिटल कॉस्ट? जी टोटल जो इसका प्रोजेक्ट की कॉस्ट है तकरीबन 30 अरब 30 अरब रुपए, और वो सब डोनेशन से आए हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल माशाल्लाह। बिल्कुल। देखिए लोग देते हैं, आ रहे हैं, ज़ाहिर है हमें फर्दर फंड्स की भी ज़रूरत है। अच्छा। क्योंकि ये तो टोटल कॉस्ट मैंने बताई, कुछ खर्च हो चुका है। इस मौजूदा रवां साल के अंदर तकरीबन 16 अरब के करीब हमें चाहिए। तो ये एक चैलेंज है। फंडिंग की जो स्ट्रीम है उसको स्लो तो नहीं हुई? फंडिंग की स्ट्रीम स्लो तो बिल्कुल नहीं हुई जी। अच्छा। जो हमें फंड्स आ रहे हैं बल्कि गुज़िश्ता सालों की निस्बत बड़े ही हैं। बड़े हैं। लेकिन ये जो एक्सेप्शनल रिक्वायरमेंट है ना कि आपका 23 अरब के करीब वैसे बजट हो और उसमें लाहौर और पेशावर जी का, और उसमें आपने इजाफी पैसे भी डालने, तो वो जो एक्सेप्शनल रिक्वायरमेंट है उससे ज़ाहिर है प्रेशर क्रिएट होता है थोड़ा सा। लेकिन बहरहाल आज तक हम देखते आए हैं, जब लाहौर बना था फिर पेशावर बना, तो ये लगती कुदरत मदद करती है। ये कहीं से हो जाता है। तो ये कराची के तो लोग बहुत फिलंथ्रोपिस्ट हैं, बहुत फलाही कामों में। अच्छा, मुझे ज़रा 1-2 सवाल करने की इजाज़त दें डॉक्टर साहब। जी जी प्लीज़ कीजिए हारून साहब। डॉक्टर साहब, वो क्या वाक़या है जब आपको ख़त लिखा था खान साहब ने कि अलीम खान साहब उस वक्त बहुत डोनेशन दे रहे थे और उन्होंने एक मरीज़ की सिफारिश की थी मगर वो आपने मुस्तरद कर दिया था, वो क्या वाक़या है? वो वाक़या बहुत फैला है, उसकी बड़ी सादी सी बात है जी। वो खान साहब ने पूछा कि वो उनका मरीज़ एक है तो उसका इलाज नहीं हो पाएगा, तो मैंने कहा जी वो जो हमारी एक्सेप्टेंस के क्राइटेरिया हैं उस बीमारी के लिए, हर बीमारी के लिए अलग अलग होता है, थोड़ा सा कोई एज के हिसाब से होता है, कुछ बीमारी की किस्म या स्टेज से होता है, कुछ उसकी बायोलॉजिक किस्म से होता है। बहरहाल तो वो उसमें फिट नहीं बैठ रहा था, तो मैंने कहा वो नहीं हो सकता। तो उन्होंने कहा अच्छा वाकई कोई इसका वो नहीं है। मैंने कहा जो रूल्स हैं वो तो सबके लिए हैं। तो उन्होंने कहा ठीक। तो बस इतनी सी बात थी। और ये ज़ाहिर है हम आज तक करते आए हैं, तमाम सूरत हाल में करते आए हैं। जो हमारे डोनर्स हैं, सपोर्टर्स हैं, खैर खां हैं, दोस्त हैं, जो किसी एक सूरत में किसी ने हमें बहुत डोनेशन दी हो, मदद की हो, लेकिन अगर हम उसमें रूल को बेंड करना शुरू कर दें तो वो फिर उनके लिए अनफेयर हो जाता है जिनकी हमारे तक बराह रास्त रसाई ना हो। तो एक ही कानून और एक ही कायदा अगर चलता रहे तो उसमें लोग नाराज़गी नहीं करते। तो फिर किसी ने हमें आज तक ऐसी नाराज़गी नहीं की, क्योंकि उसको कंसिस्टेंटली किया और ओपनली किया। तो वो आपको अगर कोई 5 करोड़ रुपए फंड देता है उसके साथ भी वही सलूक होगा जो कोई फंड नहीं देता? हारून साहब ने एक नाम लेके पूछा, मैं एक और आपको जिक्र कर देता हूँ। एक और बहुत जिसे कहते हैं ना फराख दिल खातून डोनर हमारी आई और उन्होंने बहुत, ये जितनी आप अमाउंट बता रहे हैं इससे ज़्यादा कि उन्होंने इससे भी ज़्यादा। और उन्होंने मुझसे आके कहा, उनके बहुत अजीज़ तरीन रिश्तेदार थे, उनको कुछ मसला था, तो उधर भी यही मसला आ रहा था कि उनकी जो बीमारी थी वो उस कैटेगरी में फिट नहीं आ रही थी। तो उन्होंने हंस के मिल के, बुरी तरीके से नहीं, उन्होंने हंस के कहा कि डॉक्टर साहब आप मुझे कैसे ना कहेंगे क्या जी, शर्मिंदगी के साथ, लेकिन मुझे ये आपको कहना पड़ेगा। तो वो कंसिस्टेंटली आप करें तो लोग करते हैं। उनको हमने दीगर तरीके से असिस्ट किया, उनके डायग्नोस्टिक्स में गाइड किया, जहाँ उनको थोड़ी सी पर्सनल असिस्टेंस की ज़रूरत थी, कुछ समझने की, वो तमाम चीज़ें की, लेकिन अपना असूल फिर भी कायम रखना। डॉक्टर साहब, बहुत से लोग शिकायत करते हैं कि जो एडवांस स्टेज पे कैंसर के मरीज़ होते हैं आप लोग उन्हें एडमिट नहीं करते। उनकी शिकायत बजाय वजह है? बिल्कुल बजाय।
देखिए उसमें मसला ये है कि हर चीज़ में हम जो एडवांस होने की नौयत है वो उसका भी तो फ़र्क है ना, वो डिग्री का भी फ़र्क है। अब किसी सूरत में कुछ कैंसर्स ऐसे हैं जिसमें कदर एडवांस डिजीज़ को भी हम ले लेते हैं, क्यों वो काबिल इलाज होती है या हमारे पास कैपेसिटी होती है। कुछ दीगर सूरत हाल में इतनी बहुत ज़्यादा एडवांस ना भी हो, लेकिन मरीज़ों की तादाद ऐसी है कि उसमें फिर भी हमें कोई स्टॉप लगाना पड़ता है। तो लोगों का गिला ठीक है, और बात यह है कि उस गिले को समझने के लिए हमें जो एदाद शुमार हैं मुल्क के वो देखें जी। तखमीना यह है कि 1,80,000 के करीब नए कैंसर केसेस पाकिस्तान में पलते हैं हर साल 1,80,000, पौने 2 करोड़। जी हाँ, नहीं, तो पौने 2 लाख। पौने 2 लाख। अच्छा, अब ये इंसिडेंस फिगर है, जिसका मतलब है ये हर साल के नए केसेस का जिक्र हो रहा है, जो पुराने गिनती में है वो नहीं है। अब उसमें से कितने हेल्थ केयर तक पहुंचते हैं या नहीं हमें नहीं मालूम, लेकिन हमें इतना मालूम है कि हमारे वॉक इन क्लिनिक्स तक तकरीबन 50,000 के करीब मरीज आते हैं। आपके शौकत खाना? हाँ, पेशावर, लाहौर, कराची वॉक इन क्लिनिक्स में ये लोग आते हैं 50,000। अब उसमें से अगर आप 12 या 15 या 13,000 तकरीबन इस रेंज में मरीज ले लें। आपकी कैपेसिटी कितनी है? हमारी तकरीबन इतनी ही कैपेसिटी, 12 से 13 14,000 इस रेंज में। अब जब आप ये ले लें तो बाकी जो है उनका क्या किया? जाहिर है 38,000 को आप 2/3 से ज्यादा, 3/4 उनको जब नई नो कहेंगे तो जाहिर है उनको नाराजगी होगी, और वो सच्चे हैं अपनी जगह। इसी वजह से यही सारी मंतक है पेशावर बनाने की। जब हम लाहौर से पेशावर गए, हमने कहा चलें एक और इदारा होना चाहिए। कराची का तो बड़ा पुराना वादा चल रहा था, उसमें जगह हमें वक्त पे नहीं मिली, तो जब मिली तो फिर हमने सोचा कि इसको बना लें। तो इंशाल्लाह ये एफर्ट चलती रहेगी। हमारा वैसे अंदाज़ा है कि आपको 15 से 20 इस तरह के इदारे चाहिए मुल्क भर में, ताकि अगर आपने पूरे कैंसर बर्डन को। लेकिन हुकूमत के बहुत से इदारे हैं, वहाँ भी बहुत रश है। लाहौर में अदनान साहब मुझे इजाज़त दीजिएगा ज़रा। जी जी प्लीज़। देखिए ये जो अपना है कराची का हॉस्पिटल, उसकी कहानी बड़ी दिलचस्प है। एक दिन खान साहब ने मुझसे कहा, आपको याद है कि जनरल कैनी साहब से मैं मिलता रहता था, उन्होंने कहा भाई वो कराची के लिए कोई उनसे कहें कोई जगह दे दें कराची कैंसर हॉस्पिटल के लिए। तो जो वो खुद ही मुझे याद करते थे हर 2-3 महीने के बाद, और एक लंबी सिटिंग होती थी 4-5 घंटे की। तो मैं गया, जैसे ही मैं गया तो मैंने उनसे पहली बात ये की कि ये 2012 की बात है कि मेहरबानी करके अपना वो दे दें, शौकत खानम हॉस्पिटल के लिए जगह दे दें। उन्होंने जनरल कैनी साहब का जैसे मिजाज है, उन्होंने कहा मैं पूछूंगा, मैं कोशिश करूंगा और मुझे बात करने दें। तो मैंने उनसे कहा कि क्या कोशिश और क्या बात, मतलब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, आप हुक्म सादर करें, अभी टेलीफोन करें और जगह दें 50 कनाल। तो उन्होंने कहा आप क्या समझ रहे हैं, 50 कनाल जगह है, कोई 1-2 कनाल जगह का मामला होता तो मैं वादा कर लेता। और दूसरा ये है कि मैं आप जानते हैं कि मैं सिस्टम से बाहर कभी नहीं निकलता। जब अगली बार मैं उनसे मिला तो उन्होंने मुझे कहा 50 कनाल जगह का बंदोबस्त हो गया है, खान साहब को बता दें। मैंने उनसे कहा कि जी अब मैं नहीं बता सकता, इसलिए कि चौधरी निज़ार ने एक हंगामा खड़ा कर रखा था उस वक्त। वो जो कुछ कह रहे थे आपको शायद याद आ जाए, उसकी तफसील में मैं नहीं जानना चाहता। बाद में उनके ताल्लुकात बेहतर हो गए और मैंने खान साहब को बता दिया कि अप्रूवल हो गई है, लेकिन इस वक्त आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते। और मैं वहीं वो कागज़ नंबर हर चीज़ वहीं छोड़ आया हूँ, और मैंने उनसे वो लेने से इनकार कर दिया। बाद में जनरल राहिल शरीफ आए, उसी फाइल को उन्होंने देखा और ख़ुद ही उसमें इजाफा कर दिया। अब गालिबन 120 कनाल है, डॉक्टर साहब बता सकते हैं। क्यों डॉक्टर साहब 120 कनाल है? 20 एकड़ हैं जी। 20 एकड़ हैं जी हाँ। तो 20 एकड़ का मतलब तो हुआ 160। तो वो हुआ ऐसे जैसे हारून साहब फरमा रहे हैं कि हमारी कराची में ज़मीन की तलाश थी, और वही सब कहते थे कि आप कौन से कोई 2 कनाल मांग रहे हैं, ज़ाहिर है अस्पताल बनाना है आपने और फ्यूचर के लिए एक्सपैंड भी करना है। और कराची का जैसे मैंने पहले भी हमने जिक्र किया कभी कि अगर लाहौर और पेशावर को मिला दें, इनका जो कवर्ड एरिया है, बिल्ट अप एरिया, तो वो कराची बनता है। तो लाहौर और पेशावर के 5 लाख स्क्वायर फुट है, वहाँ 10 लाख हैं, तो यानी 1 मिलियन स्क्वायर फुट। तो अब जगह बड़ी बनानी थी, कराची था बड़ा शहर। कराची के बारे में मजीद बातचीत आपसे करते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। वक्फे से हम वापस आकर दोबारा बातचीत शुरू करते हैं डॉक्टर फैसल सुल्तान साहब से, जो आज हमारे मेहमान हैं। शौकत खानम हॉस्पिटल के चीफ एग्जेक्टिव हैं। हारून साहब आपसे कुछ पूछना चाहते हैं डॉक्टर साहब। जी हारून साहब पूछिए आप। डॉक्टर साहब
ڈاکٹر صاحب یہ خواجہ آصف صاحب نے بڑی تیز و تند مہم چلائی تھی شوکت خانم پہ، کیا اس کا کچھ اثر ہوا تھا؟ نہیں جی، ہمیشہ ہمارا تو ویو یہ رہا ہے کہ تمام تر ہمارے فیکٹس فائنینشیل ٹرانسپیرنٹ ہوتے ہیں، ہم سامنے رکھتے ہیں ویب سائٹ پہ. اس وقت بھی آپ کو ویب سائٹ پہ ہمارے جو آڈیٹڈ اکاؤنٹس 2022 کے ہیں وہ مل جائیں گے. تو اس لیے ہمیں کوئی اس کا اثر نہیں ہوا، بلکہ جنرلی لوگ ہمیں سپورٹ ہی کرتے رہے، شاید زیادہ ہی سپورٹ کیا. تو ہمارا ڈونر جو ہے جی وہ ہماری بات دیکھتا سمجھتا ہے، ہماری جو خدمات ہیں وہ دیکھتا ہے، اور ہماری جو شفافیت ہے آف آر اکاؤنٹس وہ بھی دیکھتا ہے. تو شکر الحمدللہ ہمیں کوئی نقصان نہیں. جی ہارون صاحب. اور اچھا، دوسرا سوال جو ہے ایک بڑا میرا ناخوشگوار فریضہ ہے. آپ کی شوکت خانم کے لیے جو خدمات ہیں وہ تو قابل تحسین ہیں. اپنے کرونا میں آپ نے بہت زبردست کارکردگی کا مظاہرہ کیا. پاکستان کو 3 یا 4 ملکوں میں شمار کیا گیا جہاں بہتر طور پر اس سے فائٹ کیا گیا ہے. لیکن ڈریب میں یہ شکایت رہی جو کہ وہ وہاں پہ بڑی گڑبڑ ہے، اور وہاں پہ ایک تاثر یہ تھا کہ جرائم پیشہ لوگوں کا گروہ ہے، اور جنہوں نے اتنا پیسہ کمایا ہے کہ ملک سے باہر فیکٹریاں بنا لی ہیں، اور وہ ایک پورا گینگ ہے، اور آپ اس کا کوئی علاج نہیں کر سکے. تاثر یہ تھا، اور اس کی کبھی آپ نے تردید بھی نہیں کی. ہارون صاحب، ڈریپ یا کوئی بھی جو فیڈرل ریگولیٹر ہے نا، اس کا کام مشکل ہوتا ہے، اور خاص طور پہ جہاں بگ منی انوالو ہو جائے تو ظاہر ہے پھر آپ کو پتہ ہے کہ مشکل سے مشکل ترین ہو جاتا ہے. اب اس میں ضرورت کس چیز کی ہے؟ ضرورت اس چیز کی ہے کہ ڈریپ یا جو بھی فیڈرل ریگولیٹر ہو دوائیوں یا ڈیوائسز کا، اس کے اندر جو اس کی ٹیکنیکل بینڈویڈتھ ہے، ٹیکنیکل نو ہاؤ جو ادارے کے اندر موجود ہے وہ اتنی ہیوی اور اسٹرانگ ہونی چاہیے کہ وہ ایک تو پراپرلی ریگولیٹ کر سکے، اور دوسرا جو پرائسنگ میکنزمز ہیں وہ اتنے ٹرانسپیرنٹ اور ایگریڈ اپون ہوں کہ پھر اس پہ بحث نہ پڑے. ہم نے کوشش ہمارے پلان میں تھا ڈریپ کی ریفارم، اور جو ڈریپ کا ایکٹ تھا اس کو ریڈو کرنا تھا، جس میں ایک تقریباً نئے انداز سے اس چیز کو دیکھنے کی ضرورت تھی اور ریگولیٹ کرنے کی ضرورت تھی ان لائنز آف جیسے ترقی یافتہ ممالک میں جیسے FDA یا یورپین میڈیسن ایجنسی وغیرہ ہیں، جہاں آپ اس کو سائنسی بنیاد کے اوپر نئی دوائیوں کو اور ایگزسٹنگ دوائیوں کے استعمال کو ریگولیٹ کرتے ہیں. اور چونکہ پاکستان ایسا ملک ہے جہاں پرائسز کو ریگولیٹ کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ یہ غریب ملک ہے، تو پھر وہ کون سی دوائیں ہوں اور اس کا کیا فارمولہ ہو. بڑی کوششیں اس کے اوپر ہوئی ہیں، لیکن ابھی تک ناکام یا میں کہوں گا ناکافی ہیں، کیونکہ باوجود ان کوششوں کے ہمارے ہاں دوائیاں ناپید بھی ہو رہی ہوتی ہیں. امپورٹنٹ ترین دوائیاں جو ہیں وہ کئی دفعہ نہیں مل رہی ہوتی. میں مثال دیتا ہوں، کئی دفعہ TB کی دوائی جو ہے وہ ناپید ہو جاتی ہے، دیگر انفیکشنز کی. مرگی کی دوا نہیں مل رہی تو ڈاکٹر. اب وہ ہوتا کیا ہے کہ اس کی جو دوا کی جو ایکچوئل قیمت ہے انٹرنیشنل مارکیٹ میں وہ بڑھ جاتی ہے اس کے ایکٹیو انگریڈینٹ کی. اب یہاں ایک فکس پرائس ہوتی ہے، پولیٹیکل حکومتیں گھبراتی ہیں اس کو انکریز کرتے ہیں کیونکہ پھر الزام لگتا ہے، پولیٹیکل مڈ سلنگنگ بھی ہوتی ہے. تو وہ جب نہیں بڑھتی تو پھر وہ ایک گیپ رہ جاتا ہے، تو مینوفیکچرر دوائی کو ناپید کر دیتا ہے. اور تکلیف میں کون آتا ہے؟ جس کو ضرورت ہے. اب جس نے وہ، آپ نے مرگی کی دوائی کا ذکر لیا، اب جس نے وہ لینی ہے اس نے تو دوائی کھانی ہے. اگر اس کو اتنے روپوں کی نہیں ملے گی تو وہ اتنوں کی وہ خرید بلیک میں 4 گنا قیمت دے رہا ہے. تو یہ ایک چیز ہے جس کو سالو کرنے کی ضرورت ہے. اور ہارون صاحب آپ کا کرٹیسزم بجا ہے، دس ریکوائرڈ ورک، اس کے لیے تھوڑا سا کام کی ضرورت تھی. لیکن بہرحال چونکہ حکومت تبدیل ہو گئی تو پھر اب امید کرتے ہیں کہ آئندہ آنے والی حکومت اور حکومتیں جو ہیں اس پہ توجہ دیں گی. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ آپ کینسر کے، آپ نے یہ تو کہا کہ آپ کے پاس 50,000 مریض آتے ہیں ہر سال، اور آپ کی کیپیسٹی 12-13 ہزار کی ہے، تو ظاہر ہے جن کو داخلہ نہیں ملتا ان کو شکایت تو ہو ہی جائے گی. یہ بات تو واضح ہو گئی. لیکن سارا زور کیوریٹو پہ ہے کہ کینسر کا علاج کیا جائے، اور اس میں اور ہسپتال بھی شامل ہیں، وہ بھی کر رہے ہیں، سرکاری بھی کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں. لیکن یہ کیا کوئی ریسرچ بھی آپ لوگوں نے کی ہے کہ پاکستان میں کینسر کیوں زیادہ ہو رہا ہے، اور اس کو کیسے، اس کی روک تھام پریونٹیو کیسے سائٹ پہ کیا جا سکتا ہے؟ اچھا، یہ بہت اہم سوال آپ نے پوچھا. وجہ یہ ہے کہ کیوریٹو تو بیچ میں ہے، یعنی جس میں آپ علاج اس نیت یا اس کوشش سے کر رہے ہیں کہ مکمل طور پہ کینسر ختم ہو جائے. جی. تو بہترین سچویشن اگر ہو جائے. لیکن اس میں کچھ صورتحال ایسی ہے کہ آپ پریونٹ ہی کرتے ہیں اس کینسر کو آنے سے، تو وہ بہتر ہے. اور کچھ ایسی صورت ہے جہاں آپ علاج نہیں کر سکتے تو ممکن ہے اس کو، جس کو پیلیٹیو کیئر بولتے ہیں، اس کو بھی ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے. میں دونوں کا بریفلی ذکر کر دیتا ہوں. پریونٹیو یا پروموٹیو میں ہم نے 2 چیزوں کے اوپر نظر رکھی. ہم نے یہ انالیسس کیا کہ وہ کون سے کینسر ہیں جو سب سے زیادہ ہیں
اور ان میں کون سی قسم وہ ہے جس کو پریونٹ کیا جا سکتا ہے. ہر کینسر کو پریونٹ بھی نہیں کر سکتے. تو جو کیے جا سکتے ہیں پریونٹ یعنی جن سے چھٹکارا حاصل کیا جا سکتا ہے کسی ایکشن سے, اس میں تمباکو کے استعمال سے بہت چیزوں کا براہ راست وابستہ تھے. تو ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہر سال مئی کے مہینے میں انٹرنیشنل ٹوبیکو کے خلاف ایک مہم چلتی ہے, اس میں ہم اپنا حصہ ڈالیں. تو ہر سال تمباکو کے خلاف جو کیمپین ہوتی ہے اس میں ہم بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں. اور آہستہ آہستہ آپ نوٹ کریں گے تمباکو لابی بڑی اسٹرانگ ہے, وہ اپنی جگہ اسٹرانگ ہے, لیکن ایک چیز آپ نوٹس کیجئے گا کہ اویئرنیس باہر کیف اس معاملے میں بڑھ گئی ہے. اچھا, دوسری چیز, کچھ چیزوں کو آپ پریونٹ نہیں کر سکتے, لیکن اگر ان کو بر وقت تشخیص کر لیں, ارلی ڈیٹیکشن کر لیں, تو بھی بہتری آ جاتی ہے. کلاسک مثال اس کی چھاتی کا سرطان ہے, بریسٹ کینسر. اس میں ایک زمانہ تھا کہ آپ یہ لفظ نہیں ٹی وی پہ استعمال میموگرافی کر رہے ہیں. اچھا, اب اس کے لیے ارلی ڈیٹیکشن, اویئرنیس, میموگرافی تو چلیں اویلیبل ٹو دا ایلیٹ ہی ہے ان دا سینس کہ اس طرح کا میموگرافک پروگرام ملک بھر میں تو نہیں ہے, فزیکلی بھی ہو سکتا ہے, لیکن فزیکلی بھی ہو سکتا ہے, اور ایٹ لیسٹ کم از کم اس کی اویئرنیس ہو, آگاہی ہو, تو کم از کم لوگ ہیلتھ کیئر تک پہنچیں تو صحیح, اگر ان کو کسی کو گلٹی محسوس ہو. تو آپ نوٹ کریں گے ہمارے ہاں بھی اعداد و شمار ہیں کہ آہستہ آہستہ ذرا ارلی سٹیج والے کیسز بھی دکھنے شروع ہو گئے. ڈاکٹر صاحب آپ بہت اچھی باتیں کر رہے ہیں اور دل چاہ رہا ہے کہ آپ سے باتیں کرتے رہیں, اور بہت آپ سے ایسی معلومات ملی ہیں جو پہلے ہمارے پاس نہیں تھیں, لیکن ہماری مجبوری یہ ہوتی ہے, یہ خاص طور سے میرا ناخوشگوار فریضہ ہے کہ میں بیچ میں ٹوکوں اور ٹائم کا وہ کروں. ناظرین, آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا. اگلا پروگرام ہمارا کل 11 بجے آپ جہانما پھر دیکھ سکیں گے. خدا حافظ. باخبر رہیے ہر جگہ ہر وقت بر وقت. ابھی سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں اور جانیے ملکی اور غیر ملکی حالات و واقعات یقین کے ساتھ.